پاک افغان جنگ بندی معاہدے کے بعد پہلا بڑا اقدام۔ طورخم بارڈر 10 دن بعد آج کھلنے کا امکان۔ کمرشل ٹریفک کی بحالی کے انتظامات مکمل۔ طورخم ٹرمینل پر سامان کی کلیئرنس کے لیے سکینرز دوبارہ نصب کر دیے گئے۔ کسٹمز عملے کو فوری طور پر ڈیوٹی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ بارڈر بندش کے دوران درجنوں مال بردار گاڑیاں پاکستانی حدود میں پھنس گئی۔ پھل، سبزیاں اور دیگر اشیاء سے لدے ٹرک طورخم پر کئی دنوں سے رکے ہوئے تھے۔ غلام خان انگور اڈا، خرلاچی، چمن بارڈرز تاحال بند۔ ذرائع کے مطابق 24 سے 48 گھنٹے میں پاک افغان تجارت مکمل طور پر بحال ہو جائے گی۔ جنگ بندی طالبان کے در اندازی روکنے سے مشروط ہے۔ افغانستان کو دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنا ہوں گی، ورنہ خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا، معاہدے میں واضح ہے افغانستان سے پاکستان میں کوئی در اندازی نہیں ہوگی، نہ ہی افغان سرزمین سے ٹی ٹی پی کو کوئی سہولت دی جائے گی۔ سیز فائر معاہدے کی کوئی مدت طے نہیں، ہم نے صرف جنگ بندی میں توسیع کی۔ آئندہ ہفتے استنبول اجلاس میں معاہدے کی تفصیلات طے ہوں گی۔ افغان وزیر دفاع نے تسلیم کیا، دہشت گردی جنگ بندی طالبان کے در اندازی روکنے سے مشروط ہے۔ افغانستان کو دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنا ہوں گی، ورنہ خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا، معاہدے میں واضح ہے افغانستان سے پاکستان میں کوئی در اندازی نہیں ہوگی، نہ ہی افغان سرزمین سے ٹی ٹی پی کو کوئی سہولت دی جائے گی۔ سیز فائر معاہدے کی کوئی مدت طے نہیں، ہم نے صرف جنگ بندی میں توسیع کی۔ آئندہ ہفتے استنبول اجلاس میں معاہدے کی تفصیلات طے ہوں گی۔ افغان وزیر دفاع نے تسلیم کیا، دہشت گردی تعلقات میں تناؤ کی اصل وجہ ہے۔ قطر اور ترکیے کی موجودگی معاہدے پر بذات خود ضمانت ہے۔ پاک افغان تجارت اور ٹرانزٹ بھی دوبارہ شروع ہوگی۔ افغانستان پاکستانی بندرگاہوں کو استعمال کر سکے گا۔ قانونی دستاویزات اور ویزے کے حامل افغان مہاجرین پاکستان میں رہ سکیں گے۔ سعودی عرب اور چین کا جنگ بندی کا خیر مقدم۔ پاکستان میں نفرت، انتشار اور دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اقلیتیں ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر شرپسندی کا مقابلہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پرائم منسٹر ہاؤس میں دیوالی کی تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ سیاسی جماعتوں میں اقلیتوں کی نمائندگی بھی کی۔ قیام پاکستان سے تعمیر پاکستان تک ہر شعبے میں اقلیتوں کا اہم کردار ہے۔ قومی اقلیتی کمیشن کو مزید فعال کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ شاندار عسکری اور سفارتی حکمت عملی سے پاکستان کا عالمی وقار بڑھ گیا۔ پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش ناکام۔ عالمی نشریاتی ادارے CNN نے پاک امریکہ قریبی اسٹریٹجک تعلقات معاشی تعاون بڑھنے کا اعتراف کر لیا۔ امریکی نیوز چینل کے مطابق ٹرمپ کو مودی کے قریب سمجھا جاتا تھا، لیکن اب وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے گرویدہ ہیں۔ مصر امن کانفرنس میں ٹرمپ نے عاصم منیر کو اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ جولائی میں امریکہ اور پاکستان نے ٹیرف معاہدہ کیا اور پاکستانی تیل کے ذخائر پر مشترکہ تعاون کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم آئندہ ہفتے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت بھی ہمراہ ہوگی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق شہباز شریف سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ سعودی عرب میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سے خطاب بھی شیڈیول۔ شہباز شریف کی زیر صدارت صنعت اور زراعت کے لیے توانائی پیکج کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا پاور ڈویژن میں جامع اور مؤثر پالیسی تشکیل دینے کا حکم۔ صنعتی پیداوار بڑھانے کے لیے پیکج بنانے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ بجلی کی پیداوار کے مثبت استعمال کو یقینی بنانے کے لیے پالیسی پر کام کیا جائے۔ سیلاب متاثرین کے لیے دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، نہ کسی سے امداد مانگی، اپنے وسائل سے ٹینٹ اور کھانا فراہم کیا۔ دیگر جگہوں میں سیلاب آتا ہے تو لوگ پورا سال رونا دھونا کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیپالپور میں سیلاب متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ مریم نواز نے کہا، ہر متاثرہ شخص کے نقصان کا مکمل ازالہ کیا جائے گا۔ سیلاب متاثرین کے 71,000 بینک اکاؤنٹ کھولے جا چکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہر موقع پر حوصلہ بڑھایا۔ میں نے کہا، یہ سب آپ سے اور نواز شریف سے سیکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے وعدہ پورا کر دیا۔ 26 دن میں سیلاب متاثرین کو امدادی کارڈز کی فراہمی شروع۔ 15 اضلاع میں سیلاب زدگان کی بحالی کا آغاز۔ 100 ارب روپے مختص۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات۔ بلاول ہاؤس کراچی میں ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال، امن و امان پر غور، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جاری اختلافات پر بھی تبادلہ خیال۔ وفاقی حکومت کا پیغام چیئرمین پیپلز پارٹی کو پہنچایا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ مشترکہ دوست چاہتے ہیں کوئی اختلاف نہ ہو، موجودہ نظام پیپلز پارٹی کے بغیر چل نہیں سکتا۔ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی اہم اتحادی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی سیف سٹی منصوبے سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کی ہائی رسک کمرشل اور رہائشی زونز میں نگرانی بڑھانے اور جدید اینالیٹیکل ٹیکنالوجی متعارف کرانے کی ہدایت۔ کراچی سیف سٹی منصوبے کے فیز 2 توسیع منصوبے کی منظوری۔ پروجیکٹ کی بروقت تکمیل کے لیے آئی جی پولیس کو عمل درآمد تیز کرنے کا حکم۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کراچی پاکستان کا معاشی مرکز، شہریوں کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ سندھ حکومت کا خواتین کے لیے پنک ٹیکسی سروس شروع کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت خواتین کو مفت ای وی سکوٹیز دے رہی ہے۔ 500 ای وی اور ڈبل ڈیکر بسیں آئیں گی۔ مزید 3 سے 4 اضلاع میں بس سروس شروع کریں گے۔ وفاقی حکومت سے گندم کی امدادی قیمت 4200 روپے کرنے کا مطالبہ۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 پر دستخط کر دیے، جس کے بعد بلدیاتی ایکٹ نافذ العمل ہوگا۔ گورنر پنجاب نے بلدیاتی انتخابات کو وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا۔ ایکٹ کے مطابق 7 لاکھ سے زائد آبادی والے علاقوں میں ٹاؤن کارپوریشنز قائم ہوں گی۔ لاہور کو مکمل طور پر شہری علاقہ قرار دینے کی تجویز۔ یونین کونسل کو بجٹ تیار اور منظور کرنے کا اختیار دیا گیا۔ ہر یونین کونسل کے 13 میں سے 9 براہ راست منتخب کونسلر اور 4 مخصوص نشستیں ہوں گی۔ چیئرمین اور نائب چیئرمین یونین کونسل کا انتخاب منتخب کونسلرز میں سے ہوگا۔ منتخب ممبران کو 1 ماہ کے اندر اندر کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوگی۔ دہشت گرد ترقی کی راہ نہیں روک سکتے، دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا اسمبلی سے خطاب، کہا دہشت گردوں نے یونیورسٹی کے اساتذہ اور ہمارے پیاروں کو شہید کیا، دہشت گردی سے مرعوب نہیں ہوں گے، دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہیں گے۔ بلوچستان کے حقوق پارلیمنٹ سے ملے ہیں، قتل و غارت سے کچھ نہیں ملے گا۔ حلف اٹھائے 7 دن گزر گئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے بعد کابینہ تشکیل دینے پر بضد، کابینہ کے بغیر صوبائی امور چلانا مشکل ہو گیا۔ سہیل آفریدی کی بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی درخواست پر اعتراضات ختم۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب، آئی جی پولیس اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 23 اکتوبر کے لیے نوٹس۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت پہلا باضابطہ اجلاس، گورننس، روڈ میپ اور امن و امان کی صورتحال پر غور۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کے پی میں دہشت گردی کی وجہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیز ہیں۔ الزام لگایا وفاقی وزیر داخلہ نے کے پی پولیس کے لیے ناقص بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی۔ سہیل آفریدی کا بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنا قابل افسوس، طلال چودھری نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو سیاسی نابالغ قرار دے دیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا وزیر اعلیٰ کے پی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کی نابالغ اور بچکانہ سوچ نے افسران اور جوانوں کے لیے خطرات بڑھا دیے۔ بلٹ پروف گاڑیاں پولیس جوانوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے دی گئی تھیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے عالمی معیار کی بلٹ پروف گاڑیاں، جیکٹس اور رات کو دیکھنے والے آلات فراہم کیے گئے۔ صوبائی حکومت 600 ارب روپے کا آج تک حساب نہیں دے سکی۔ اور جھنگ میں نیزہ بازی کے شاندار مقابلے، دربار ماہنی شریف کے سالانہ عرس پر ملک بھر سے آئے نیزہ بازوں نے مہارت اور برق رفتاری کا مظاہرہ کر کے شائقین سے خوب داد سمیٹی۔ پنڈی گھیب میں نیزہ بازی کا 3 روزہ ایونٹ اختتام پذیر، نیزہ بازوں نے تاک تاک کے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔